السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، صلاۃ سیریز کا آج لیکچر نمبر 28 ہے اور اس لیکچر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 87 پر بات کی جائے گی۔ روٹین کے مطابق جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے مروجہ ترجمہ پر بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد آیت کو دیکھیں گے کہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ اس آیت کے جو بھی تراجم میں نے پڑھے وہ ایک ہی طرح کے تھے۔ ان میں سے ایک ترجمہ جو کہ نمازی قرآنسٹ کا ہے وہ میں نے چنا ہے تاکہ اس پر تنقیدی جائزہ اور سوالات اور معلومات آپ دوستوں سے شیئر کی جا سکے، لہذا ترجمہ میں نے سکرین پر لگا دیا ہے تو غور کریں۔ نمازی قرآنسٹ لکھتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے ساتھ گھروں کی نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں۔ پھر لمبی چوڑی بریکٹ دی ہے اس میں اور لکھا ہے پس اپنے چہرے کو اس کے حصے کی طرف پھیر لیں اور صلاۃ یا نماز قائم کریں اور مؤمنین کو بشارت دے دو۔ اب اس ترجمہ پر مرحلہ وار بات کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، اس نمازی قرآنسٹ نے بھی مصرا میں مصرا اور اس کے علاوہ اوحی کے معنی نہیں کیے۔ اس کی وجہ کہ اس نے اور باقی نمازی مترجمین نے یہاں سے ملک مصر نکالنا تھا، پھر بیوتن کو فزیکل گھر بنانا تھا تاکہ اپنی نماز اور قبلہ ثابت کر سکیں۔ اسی وجہ سے لمبی چوڑی بریکٹ بھی دی ہے۔ شاید جس ہستی نے کتاب دی وہ لکھنا بھول گئے تھے اور اس نے وہ کمی پوری کر دی کیونکہ اس کا عقیدہ ہے اس کتاب آیت کو کر لیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس نے لفظ قبلتن کے معنی بھی نہیں کیے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان کی نماز میں ایک خاص سمت یعنی سعودیہ والی مسجد کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے معنی اس نے نہیں کیے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے ترجمہ میں یہ اس کے معنی کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس ترجمہ کے مطابق مصر کے ساتھ گھروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر بغیر نشاندہی کے تھے جن کی نشاندہی کرنا تھی، اور یہ کیسے گھر ہیں جن کی نشاندہی موسیٰ اور اس کا اخی یعنی ان کے مطابق ہارون ہے اس نے کرنا ہے۔ ان سے پہلے کوئی ان گھروں کی نشاندہی کر ہی نہ سکا اور نہ قبلہ بنا سکا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، اس ترجمہ کو پڑھ کر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ مصر میں گھر ہے ہی نہیں بلکہ مصر کے ساتھ گھروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اب مصر کے اندر یا مصر میں گھر ہونا ایک الگ بات ہے اور مصر کے ساتھ گھروں کا ہونا ایک الگ بات ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مصر کے اندر یا مصر میں گھر نہیں ہے بلکہ مصر کے ساتھ ہیں، یعنی مصر جو ملک ہے ان کے مطابق ان کے جو ساتھ والے ملک ہیں یا باؤنڈریز ہیں یا علاقے ہیں وہاں گھروں کی نشاندہی ہوگی اس ترجمہ کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس ترجمہ کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے وحی جو کی گئی ہے اس کو لے کر مصر کے ساتھ قوم کے لیے گھروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا مصر کے لوگ جو کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہے ان کو اپنے گھروں کا ہی پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ بھول بھال کر ایک دوسرے کے گھروں میں گھس جاتے تھے جو نشاندہی موسیٰ اور ہارون کو آ کر کرنا پڑی؟ پوائنٹ نمبر 6 ہے، اس ترجمہ کو پڑھ کر یہ بھی ثابت ہوا کہ قوم کے لیے گھروں کی نشاندہی کرنا ہے، اپنے لیے نہیں، اور انہی گھروں کو اپنا قبلہ بنانا ہے۔ صرف ایک گھر نہیں بلکہ تمام گھروں کو قبلہ بنانا ہے، تمام گھروں کو، اور قبلہ کے معنی اس نے کیے نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، دوستو نمازی قرآنسٹ نے بریکٹ ڈالی ہے اور اس بریکٹ میں لکھا ہے کہ پس اپنے چہرے کو
इसके हिस्से की तरफ फेर लें। अब ये ना जाने किसका हिस्सा है। अब इस ब्रैकेट में शायद इसने अपने शैतानी अकीदा के सऊदिया वाली मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, वो घुसेड़ने की कोशिश की है और ब्रैकेट डाली है, जबकि अल किताबिल मुबीन में एक भी ऐसी आयत नहीं जिसमें लिखा हो कि सऊदिया वाली मस्जिद के हिस्से की तरफ या उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। है ही नहीं कि नमाज पढ़ना है उसकी तरफ मुंह करके। चूंकि ब्रैकेट डाली है इसने, इसलिए अपने तर्जमा में इसने लिख दिया कि घरों की निशानदेही करें और अपने घरों को किबला बनाएं। यानी किबला तो घरों को बनाना है और किबला के मानी ये खुद। अब यहाँ इसने तजाद पैदा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है कि घरों को किबला बनाओ और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसके हिस्से की तरफ मुंह फेर लो। इसको ये तक भी तमीज नहीं है कि मुंह किबला की तरफ किया जाता है और किबला बहुत से घर हैं यहाँ पर इस आयत में। लेकिन क्या किया जाए, नमाज ने इन लोगों की वैसे ही मत मार दी है, पागल हो गए। पॉइंट नंबर 8 है, इस तर्जुमा में लिखा है कि अपनी कौम के लिए मिस्र के साथ घरों की निशानदेही करें और अपने घरों को किबला बनाएं और सलात या नमाज कायम करें। इस तर्जुमा के मुताबिक तो पहले घरों की निशानदेही करना है, मिस्र में जाना पड़ेगा और उसके बाद नमाज पढ़ना पड़ेगी नमाजियों को, जबकि ये खिताब कौम और इनके इज्तिमाई हालत से मुतअल्लिका है, महज एक ज़ाती अमल नहीं है। और अगर आप मूसा को मानते हो, ईमान रखते हो, तो इसकी कौम में आप भी शामिल हैं। लिहाजा 5 वक्त नमाज पढ़ने से पहले मिस्र जाकर उन घरों का चक्कर लगाएं और निशानदेही करें, तभी जाकर नमाज आपकी होगी, वरना होगी ही नहीं। यहाँ एक मंतकी सवाल ये भी सामने आता है कि क्या मूसा और हारून दोनों एक इमाम बनकर नमाज पढ़ा सकते हैं? इस तर्जुमा को मान लिया जाए तो नमाज में एक की जगह 2 इमाम होना लाजिम है और बाकी नमाजी इनके पीछे खड़े हों और इनकी पूरी कौम यानी जो नमाजी हैं इनके पीछे खड़े होना है उन्होंने। लेकिन मरवजा नमाज में इमाम एक ही होता है और वो आगे खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मूसा और हारून ने इमामत करानी है। लिहाजा आप देखें कभी भी ये 2 इमाम आगे खड़े नहीं होते, तो इनके वाली नमाज यहाँ से कैसे साबित हो गई। पॉइंट नंबर 9 है, इस तर्जुमा को मद्देनजर रखें तो एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या मूसा और हारून की पूरी कौम मोमिन थी? अगर मोमिन ना थी तो फिर गैर मोमिनों को 2 इमामों के पीछे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता होगा, लाजमी उनको डंडे मार मार के पीछे ले आकर खड़ा कर किया जाता होगा। नंबर 10 है, आप गौर करें, सलात को आकिमु करने का हुक्म पूरी कौम को है, लेकिन बशारत सिर्फ मोमिनीन को है और मोमिनीन का मानी भी नहीं किया है इसने। दोस्तों, ये तो कुछ मरवजा तर्जुमा पर बातचीत और सवालात और मालूमात और तनकीदी नज़र थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है औहैना। इसका जो मानी बनता है वो है और हमने इंकशाफ किया या हमने वाज़े कर दिया या हमने बता दिया। पॉइंट नंबर 2 है तबव्वा। इसका मानी बनता है तुम दोनों कमान संभाल लो, या इसके दूसरे मानी है तुम दोनों अपना मुकाम संभाल लो। नंबर 3 पर है बी मिस्रा। इसमें बी हरूफे जारा है, मानी है के साथ, और मिस्रा के मानी है लीमट के साथ या मंशूर की शिक के साथ। पॉइंट नंबर 4 है बयूता और बयूतन। ये दोनों बतौर इसमें मुफरद है, यानी वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी। मानी है मंशूर या दस्तूर या आयात में मौजूद अहकामात। बातचीत भी इसके मानी है। इसके मानी ये वाले क्यों हैं? तो सूरतुन नूर की आयत नंबर 36 मैंने लगाई है। इसमें देखिए लिखा है फी बयूतिन आज़िनल्लाहु, यानी अल्लाह ने हुक्म को बयूत में दिया।
دوستو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم کو جو دیا ہے وہ اپنی آیات میں دیا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کسی گھروں میں یا پھر سعودیہ والی چکور عمارت میں حکم دیا ہو. اللہ نے بیوت میں حکم دیا. یہاں ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ سعودیہ نے عمارت میں اگر اللہ نے احکامات دیے ہیں تو وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ تمام کے تمام احکامات کہاں ہیں؟ جبکہ وہاں تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ اور فقہ کی چاروں کتابوں سے حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں اللہ کا حکم تو وہ آیات میں ہے، کتاب میں ہے، اور یہیں بیوت اور بیت ہے. لہذا اگر آپ نے اللہ کا حکم لینا ہے تو آپ نے کتاب میں جانا ہے، نہ کہ سعودیہ جانا ہوگا اور نہ کسی دوسرے گھروں میں جانا ہوگا. تو فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے حکم کو بیوت میں دیا ہے. بیوت یہاں پر مفرد ہے، واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. نمبر 5 پر ہے قبلتن. اس کے معنی یہ لوگ کرتے نہیں ہیں. اس کے معنی ہے پوائنٹ آف ویو. دوسرے معنی ہے مقصد منزل. تیسرے معنی ہے مرکز نگاہ کو قبلتن کہا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے آکیمو. اس کا مطلب درست کرنا، کھڑا کرنا، نافذ کرنا کے ہیں. یہ یاد رہے کہ اس کے معنی قائم کرنا نہیں، کیونکہ قائمون، قائمون، قائمین وغیرہ تو الکتاب المبین کی الگ سے مینشنز ہیں. مزید اس پر صلاۃ سیریز میں لیکچر نمبر 1 میں بہت تفصیل سے میں نے بات کی ہے. اس لیکچر کا، بلکہ صلاۃ سیریز کا ہی لنک آج والے لیکچر کے ڈسکرپشن اور کومنٹ میں لگا دوں گا. اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں پوری سیریز کا. پوائنٹ نمبر 7 ہے الصلاۃ. اس کے معنی فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل یا عمل یا کام کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. اس پر بھی صلاۃ سیریز کے لیکچر نمبر 2 میں بہت تفصیل سے میں نے بات کر دی تھی. لہٰذا صلاۃ سیریز کا لنک آج والے لیکچر کے ڈسکرپشن اور کومنٹ میں لگا دوں گا، وہاں جا کر آپ پوری سیریز کا جائزہ لیں. پوائنٹ نمبر 8 ہے وبشری. اس کے معنی بنتے ہیں اور آگاہ کر یا اور خوشخبری دے دے. پوائنٹ نمبر 9 ہے المؤمنین. اس کا معنی بنتا ہے امن پسند افراد، امن والے افراد، سکون و شانتی والے افراد کو المؤمنین کہا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ المؤمنون جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے. اس کا ترجمہ یہ خود سلامتی دینے والا کرتے ہیں. لہذا اب یہ تو مشہور الفاظ کے معنی تھے. آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. اور ہم نے فرعونیت کے سامنے ڈٹ جانے والے اور اس کے با مقصد یا ہم نظریہ یا ہم خیال فرد کی جانب انکشاف کیا کہ تم دونوں کمان سنبھال لو اپنے ہم قدم افراد کے لیے دیے ہوئے منشور یا دیے ہوئے آیتوں میں موجود حکموں کی حد یا لیمٹ کے ساتھ. دوستو آیت میں موجود کما کی ضمیر میں مذکر اور میونس دونوں آتے ہیں، بلکہ ایسے ہی یہ آتے ہیں جیسا کہ سورت 28 کی آیت نمبر 23 میں امتن میں 2 جماعتیں شامل ہیں. ان کے لیے کما کی ضمیر لائی گئی ہے. اخی کہتے ہیں با مقصد یا ہم نظریہ یا ہم خیال فرد کو. لہذا آپ دیکھیں کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے موسیٰ اور اس کے با مقصد یا ہم نظریہ یا ہم خیال فرد کی جانب انکشاف کیے، یعنی کہ ان کو بتایا کہ تم دونوں کمان سنبھال لو اپنے ہم قدم افراد کے لیے. یہ کمان کہاں سے سنبھالی جائے گی وہ بتایا گیا ہے کہ دیے ہوئے منشور یا آیتوں میں موجود حکموں کی حد یا لیمٹ کے ساتھ. یعنی آیت دستور میں حد یا لیمٹ مقرر کر دی گئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کمان سنبھالنی ہے ہم خیال افراد نے اور موسیٰ نے ہم قدم افراد کے لیے.
یہ انکشاف کیا گیا ہے، لہذا یہ وحی کی گئی ہے تو تب جا کے یہ کمان سنبھالی جائے گی، ورنہ سنبھال نہیں سکتے، پتہ چلے گا نئی چیزوں کا۔ تو لہذا جب نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو وہی اپلائی کی جاتی ہے، نہ کہ کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کر، کبھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور کبھی ماتھا زمین پر لگا کر پڑھی جاتی ہیں، بلکہ وہ نافذ کی جاتی ہیں۔ مزید جب موسیٰ اور اس کا ہم خیال یا ہم نظریہ یا با مقصد ساتھی منشور یا دستور یا آیتوں میں موجود حکموں کی حد یا لیمٹ کے ساتھ اپنی قوم کی کمان سنبھال لیں گے تو اگلا حکم کیا ہے وہ بتایا ہے آیت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور تم خود کے منشور یا دستور یا آیات میں موجود احکامات کو تم بنا لو پوائنٹ آف ویو یا نظریہ یا مقصد یا منزل مقصد۔ دوستو اب دیکھیں، جب کمان سنبھال لی موسیٰ اور اس کے با مقصد یا ہم نظریہ یا ہم خیال ساتھی نے، تو کہا گیا ہے تم خود کے منشور۔ اب منشور کیا ہے؟ آیات میں موجود حکم ہے یا دستور، وہ بھی وہی ہے، اس کو پوائنٹ آف ویو بنانا ہے، اس کو مقصد منزل بنانا ہے، اس کو نظریہ بنانا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جائے گا اور مقصد منزل کیا ہے جو آیات میں بتائی گئی ہے یہ اپنا لی جائے گی، تو اس کو نظریہ پوائنٹ آف ویو بنا لیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو بتایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور فرض منصبی یا لائحہ عمل یا ڈیوٹی کو نافذ کر دو۔ اب یہ فرض منصبی یا لائحہ عمل یا ڈیوٹی یہ وہی ہے جو پوائنٹ آف ویو، نظریہ یا مقصد منزل یا مقصد آیات سے ملا تھا۔ پہلے تو آیات چاہے وہ کائنات میں ہے یا کتاب میں ہے، اس سے پوائنٹ آف ویو، نظریہ یا مقصد منزل بنانا ہے، اور اس کے بعد اس کو نافذ کرنا ہے، تو وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی وہی تو ڈیوٹی یا فرض منصبی یا لائحہ عمل ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور فرض منصبی یا لائحہ عمل یا ڈیوٹی کو نافذ کر دو۔ اب ڈیوٹیز یا فرض منصبی یا لائحہ عمل کتاب میں دیا گیا ہے، تبھی تو کہا گیا ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو، نظریہ جو ہے اس کو منشور یا دستور بنانا ہے۔ لہذا منشور یا دستور بنانے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے اس کو نافذ کرنا، وہ ہے اقیموا الصلاۃ، اور یا فرض منصبی یا لائحہ عمل یا ڈیوٹی اس کو نافذ کر دینا ہے، اور جب یہ نافذ ہو جائے گا تو تبھی تو خوشخبری ملے گی۔ اور مزید آیت کے آخری حصے میں ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور تو نے امن پسند افراد کو خوشخبری یا آگاہی دی ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، یعنی کہ یہ آگاہی کوئی دینے والا ہے، اس نے یہ آگاہی دی ہے کہ پوائنٹ آف ویو، نظریہ یا مقصد یا منزل مقصد جو ہے وہ بنانا ہے، منشور یا دستور یا آیتوں میں موجود حکم کو جب وہ بنا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ فرض منصبی یا ڈیوٹی ہے یا لائحہ عمل اس کو نافذ کرنا، کیونکہ دستور یا منشور میں ہی تو لائحہ عمل یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل ہوتا ہے جس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ بعد کا کام ہے، پہلے تو منشور یا دستور یا آیات میں موجود حکم کو پوائنٹ آف ویو، نظریہ یا مقصد بنانا ہے۔ لہذا جب یہ ہو جائے گا تو وہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور تو نے امن پسند افراد کو خوشخبری یا آگاہی دی ہے۔ تو یہ خوشخبری یا آگاہی ہے، کیونکہ جب فرض منصبی یا لائحہ عمل یا ڈیوٹی کو نافذ کیا جائے گا تو اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا ریٹرن میں خوشخبری ہوگی وہ، لہذا یہی ہمارے لیے آگاہی ہے۔ یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ ہی کسی خاص طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا، بلکہ ان کے اپنے تراجم کے مطابق اگر تو پڑھنے والی نماز ہے تو 2 امام بیک وقت ایک جماعت کی امامت کرائیں گے، یعنی ایک جماعت کو 2 امام بیک وقت نماز پڑھوائیں گے، کیونکہ ان کے ترجمہ کے مطابق موسیٰ اور ہارون کو یہ سارا حکم دیا گیا جو آیت میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اس انڈرسٹینڈنگ پر جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کریں کامنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔